ایک اپنی ذات میں اکائی تھی، ہجوم تھی، غریب قوم کے لیے وہ باپ کی سفیر تھی، نظیر جس کی نہ ملے وہ اتنی بے نظیر تھی، اپنا لگا وفات کی امنگ تھی، عوام ہی کے سنگ تھی، کنیز کربلا کی بس یزیدیت سے جنگ تھی، بہا کے لے گئی وہ ہر ستم کو اپنی موج سے، وہ کربلائے وقت میں ڈری نہیں ہے فوج سے، بھرم اسی کے دم سے تھا، وہ دیس کا وقار تھی، وہ دشمنوں پہ تیر تھی، وہ بنت ذوالفقار تھی، سنو کہ اس کی قبر بھی فتح کا ایک نشان ہے، اسی کے پاس تیر ہے، اسی کے ہاں کمان ہے، وطن کے ہر غریب کو جگا کے آپ سو گئی، شعور جب طلوع ہوا تو خود غروب ہو گئی، وطن کو بھائی بھی دیا، وطن کو باپ بھی دیا، بقائے ملک کے لیے پھر اپنا آپ بھی دیا، وطن کی ماں چلی گئی، سنو لحد کی گود میں وہ صاحب مراد ہے، وہ کل بھی زندہ باد تھی، وہ وقت بھی زندہ باد۔ میرے سندھ میں، میرے پاکستان میں، میرے بلوچستان کے ریگستانوں میں، پنجاب کے وادیوں میں، کاراکورم کے پہاڑوں میں، پختونوں کے سرزمین سے میرا دل ہر وقت ادھر ہی میرے ملک میں تھا۔ فرانس کے نامور فلسفی اور دانشور سارتر کے بارے میں فرانس کے صدر کو مشورہ دیا گیا کہ سارتر مزاحمت پسند ہے، ملک میں امن امان کی صورتحال خراب ہو رہی ہے، اسے پھانسی دے دی جائے۔ اس مشورے کے جواب میں فرانس کے صدر نے تاریخی جملہ کہا، آپ چاہتے ہیں میں سارتر کو پھانسی دے کر سارے فرانس کو پھانسی دے دوں؟ سارتر تو فرانس ہے۔ 27 دسمبر 2007 کو جب محترمہ بے نظیر بھٹو کے شہید ہونے کی خبر مجھے ملی تو فرانس کے صدر کا یہ جملہ میرے کانوں میں گونج رہا تھا، اور دوسری طرف بی بی شہید کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی شخصیت میں وہ طلسم، کرزما تھا جس نے پاکستان کے گلگت سے لے کر کراچی تک اور لاہور سے لے کر کوئٹہ کے پہاڑوں تک، پشاور سے لے کر تھار اور چولستان کے ریگستانوں تک پاکستانی عوام کو اس کا عاشق بنا رکھا تھا۔ بی بی شہید ایک مدبر سیاستدان، ایک دانشور، کئی اہم کتب کی لکھاری اور مورخ، اس کے ساتھ ساتھ ایک شفیق بہن، ماں اور بہترین بیوی کی حیثیت میں ان کی شخصیت کو پرکھا جا سکتا ہے۔ بی بی شہید کی شہادت کا نقصان صرف پاکستان کو نہیں ہوا بلکہ عالمی سطح پر دنیا ایک اسٹیٹس وومن اور مدبر سیاستدان، دانشور سے محروم ہو گئیں۔ آج بی بی کا ہم میں نہ ہونا پاکستان کے سیاسی بحرانوں کی ایک اہم وجہ ہے۔ بی بی شہید کل بھی زندہ تھی، بی بی شہید آج بھی زندہ ہے، اور بی بی اس وقت تک زندہ رہیں گی جب تک ان کی سوچ زندہ رہے گی۔ ہمارا منشور مظلوموں کے لیے ہے، ہمارا منشور اسی پر ان کو خراج عقیدت پیش کر سکوں۔ حبیب جالب صاحب کی نظم جو کہ میں ہمیشہ سے گنگناتی ہوں، وہ میں بی بی کی خدمت میں پیش کر رہی ہوں۔ ڈرتے ہیں بندوقوں والے
ایک نہتی لڑکی سے پھیلے ہیں ہمت کے اجالے، ایک نہتی لڑکی سے ڈرے ہوئے ہیں مرے ہوئے ہیں، لرزیدہ لرزیدہ ہیں، ملا تاجر جرنل جالے، ایک نہتی لڑکی سے ڈرتے ہیں بندوقوں والے، ایک نہتی لڑکی سے آزادی کی بات نہ کر، لوگوں سے نہ مل یہ کہتے ہیں، بے حس ظالم دل کے کالے، ایک نہتی لڑکی سے ڈرتے ہیں بندوقوں والے، ایک نہتی لڑکی سے پھیلے ہیں ہمت کے اجالے، ایک نہتی لڑکی سے دیکھ کے اس صورت کو جالب ساری دنیا ہستی ہے، بلوانوں کے پڑے ہیں پالے، ایک نہتی لڑکی سے پھیلے ہیں ہمت کے اجالے، ایک نہتی لڑکی سے۔ شکریہ جی۔ چشم نم جان شوریدہ کافی نہیں، تہمت عشق پوشیدہ کافی نہیں، آج بازار میں بابجو نہ چلو، دست افشاں چلو مست رقصاں چلو، خاک برسر چلو خوں بداماں چلو، راہ تکتا ہے سب شہر جانا چلو، ان کا دم ساز اپنے سوا کون ہے، شہر جانا میں اب باصفا کون ہے، دست قاتل کے شایاں رہا کون ہے، رخت دل باندھ لو دل فگارو چلو، پھر ہم ہی قتل ہو آئیں یارو چلو، پھر ہم ہی قتل ہو آئیں یارو چلو۔ میں نے جب بھی یہ نظم سنی یا پڑھی، بے نظیر بھٹو کا سراپا میرے سامنے آ گیا، اور اس کے پس منظر میں نے ہمیشہ ذوالفقار علی بھٹو کو دیکھا۔ ان کی تو یہ حالت تھی کہ میں چم کے سولی چڑھیا میرے سر تے موت کھڑی، اور جس طرح وہ مقتل کی جانب سرخرو ہو کر گئے تھے، ویسے ہی ان کی صاحبزادی نے اپنی زندگی کو امر کر دیا۔ مجھے وہ دن یاد ہے کہ جب بے نظیر بھٹو پاکستان تشریف لائی تھی، تو اس وقت کے سیاسی پنڈتوں نے کہا تھا کہ یہ کل کی بچی جسے پنکی بھٹو کہتے ہیں کیا کر پائے گی۔ انہوں نے تمام سیاسی پنڈتوں کا سر شرم سے جھکا دیا، اور عورت ہو کر انہوں نے عزم، ہمت اور حوصلے کے جو دیپ جلائے، اس سے تو واقعی چراغاں ہو گیا۔ اور اب تو یہ صورتحال ہے، ہم جو پہنچے ہیں تو منزل پہ اجالے ہی اجالے ہیں۔ اس کی وجہ بے نظیر بھٹو کا عزم صمیم، ان کا حوصلہ تھا۔ مجھے وہ دن یاد ہے کہ میرے ماموں قاضی سیف اللہ صاحب جو پیپلز پارٹی کے جیالے تھے، وہ بسیں بھر کے ان کے استقبال کے لیے جا رہے تھے۔ اس وقت کسی نے ان سے کہا کہ ایک عورت کے لیے اس طرح جا رہے ہو؟ ظاہر ہے دیہاتی پس منظر بول رہا تھا، لیکن میرے ماموں نے کہا وہ صرف عورت ہوتی تو بھی میں جاتا، لیکن یہ تو بھٹو کی سیاسی وارث ہیں۔ اور وہ آئیں اور انہوں نے اپنے عزم سے
जिस तरह से दुनिया को निखार दिया, जिस तरह से हमें बावकार मकाम दिलाया, दुनिया ने जिस तरह से उनको चाहा और सराहा, वो तो काबिल दीद बन गया। और उन्होंने हमें सर उठाकर जीना सिखाया। भुट्टो ने हमें हौसला दिया था, सियासी शऊर दिया था, हमारे अंदर की पहचान दी थी और इसको जिलाशों दी कि उन्होंने वक्त की नब्ज पे हाथ ही रख लिया। और अब सूरत हाल ये है, वो जो अकेली जानिब मंजिल चली थी, उनके साथ हम सफर मिलते गए और कारवां बनता गया। 27 दिसंबर की वो खूनी शाम मुझे आज भी याद है कि जब टेलीविजन स्क्रीन पर वो बोल रही थी, उनका अज़्म, उनका हौसला, उनकी हिम्मत, उनके जज्बे जवां थे। लेकिन वहीं खड़े होकर जब वो देख रही थी और कह रही थी हम घास खा लेंगे, याद है भुट्टो ने क्या कहा था, हम घास खा लेंगे लेकिन अपने मुल्क का दिफा मजबूत करेंगे। और वो दिन मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस वक्त वो गाड़ी में शादा और फरहा बैठी थी, और इस तरह भी कोई मक्तल में जाता है जिस तरह से कोई मक्तल में गया, वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। President Bush had her as the first state visitor of his administration. Members of the Congress, and I deem it a high honor and personal pleasure to present to you Her Excellency Maulana Benazir Bhutto, Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. We set as our focus reconciliation, not retribution. Some claimed to fear revenge against the murderers and the torturers, revenge against those who subverted constitutional law. But ladies and gentlemen, there was no revenge for them. And for dictators across the world, democracy is the greatest revenge. She had the position of Prime Minister, but she had very little power. کہ یہاں کے جو لوگ ہیں نا وہ اردو اتنی نہیں سمجھتے, آپ کا میسج اتنا نہیں سمجھیں گے, آپ کے خاص طور پہ مجھے بھاورن آہن بینرو آہن انہن کے اردو بھی معلوم ہے, انگریزی بھی معلوم ہے, سندھی آنے ہزار معلوم ہے. Benazir Bhutto is a role model for everyone who are trying to break that proverbial glass ceiling for the generations to come. Being a liberal in a very conservative society and then becoming a prime minister of the first woman prime minister of the Islamic world was a big achievement. It's time that we learn from her patience and resolve she showed towards Pakistan's political establishment, Pakistan's military establishment. We need to learn that how she started grassroots projects, be that income support program or lady health worker scheme. Politicians of today are in dire need to learn from her behavior, her mannerism, her tone towards her political opponents. All the naysayers and the people who are in utter despair due to current political situation in Pakistan need to learn from her perseverance and constant struggle to establish true democracy in Pakistan. It's time we all say Pakistan Khape. दिसंबर पाकिस्तान की तारीख की वो स्याह तरीन दिन है जिस दिन कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को हमसे जुदा किया. बेनज़ीर भुट्टो हमेशा तारीख में अमर हुई. मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाली नाम
کمایا اپنے ملک کی خاطر، اپنے قوم کے خاطر، اور جمہوریت کے لیے محترمہ بے نظیر بھٹو نے گراں قدر خدمات سر انجام دیے۔ بے نظیر جیسا نام تھا، بے نظیر جیسی قیادت کی، بے نظیر جیسا سیاست کی، بے نظیر جیسا اللہ پاک نے ان کو شہادت سے نوازا۔ بھٹو خاندان کی قربانیاں اس ملک کے لیے بلکہ مسلم امہ کے لیے اپنی مثال آپ ہے، جس کی واضح مثال گڑھی خدا بخش کی قبرستان ہے۔ بھٹو شہید کو جس انداز میں شہید کیا، اس کے بعد ان کے بیٹے نوجوان شہید شاہ نواز بھٹو کو شہید کیا، پھر شہید میر مرتضیٰ بھٹو کو شہید کیا۔ یہ تسلسل کے ساتھ بھٹو خاندان کو چن چن کر شہید کیا، کیونکہ یہ لوگ نہیں چاہتے کہ جمہوریت کو پروان چڑھے۔ جمہوریت کے لیے جس قدر قربانیاں بھٹو خاندان نے دی، شاید کسی اور نے دی۔ جیے بھٹو، جیے عوام۔ بے نظیر صاحبہ ایک بہت ہی نڈر اور بہت ہی ایک بہادر خاتون تھیں، اور بڑی ایجوکیٹڈ لیڈی ان ہول اسلامک ورلڈ، جن کو انفارچونیٹلی شہید کر دیا گیا 2007 دسمبر میں۔ تو بی بی صاحبہ ماشاءاللہ وہ فارن کوالیفائڈ تھیں، اور ان کو 2 دفعہ موقع ملا کہ وہ وزیر اعظم پاکستان بنیں اور خدمت کریں قوم کی۔ تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اس کو نبھایا، اور انفارچونیٹلی کچھ وجوہات کی بنیاد پر ان کو ہٹا دیا گیا، لیکن بذات خود وہ بہت ہی پازیٹیو مائنڈڈ اور اسپیشلی خواتین کے حوالے سے بڑی پاپولر لیڈر تھیں، اور رہیں گی انشاءاللہ، کیونکہ وہ شہید ہیں، اور جو شہید ہوتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ تو جو ان کی سب سے اعلیٰ جو کچھ خصوصیات میں سے ایک جو خوبی تھی، انہوں نے بہت ساری کنٹریز میں پاکستان کا جو امیج تھا وہ اس کو بہتر بنایا۔ انہوں نے فارن پالیسی کو بہت ہی اچھے طریقے سے پیش کیا، اور ان کی خواہش تھی کہ جو ہمارے نیبرز ہیں اسپیشلی انڈیا ہے، اس کے ساتھ انہوں نے کوشش کی کہ وہ ملٹری اپنا جو لیول ہے اس کو فورس کو کم کیا جائے، اور اس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی رہیں، اور ان کے دور میں پاکستان کے اچھے تعلقات رہے اپنے نیبر کنٹریز کے ساتھ۔ تو ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جو ابدی زندگی ہے اس کو سکون سے رکھے اور جنت میں جگہ دے، اور ان کی جو اولاد ہیں آگے بلاول صاحب اور اس کے ساتھ جو ان کی ابھی بیٹی آئی ہیں آصفہ بھٹو ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے، اور ان کا جو بھٹو صاحب تھے ان کا نام روشن کرنے کی جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مزید توفیق دے۔ تو بہت شکریہ جی۔ دوستو، آج پھر ہم محترمہ بے نظیر بھٹو کو یاد کر رہے ہیں۔ بے نظیر صاحبہ کا کنٹریبیوشن پاکستان کی سیاست میں بہت بڑا ہے، شاید کسی بھی پاکستان کی تاریخ کے سیاستدان سے بہت بڑا، اور غالباً ان کے اپنے والد سے بھی زیادہ۔ اس کی 2-3 وجہ ہیں اور 2-3 خاصیتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کی 1977 سے 2007 تک، ان کی شہادت تک، ان کی 30 سالہ سیاسی جدوجہد کسی اور سیاستدان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ تو پہلی بات، بڑی طویل جدوجہد، 30 سال کی جدوجہد اور مسلسل جدوجہد۔ دوسری بات، ان کی جمہوریت سے کمٹمنٹ ان کا، یعنی اس پورے عرصے میں انہوں نے جمہوریت کے لیے جہاں کہیں بھی ممکن ہو سکا جدوجہد کی، چاہے وہ MRD کے حوالے سے ہو، چاہے بعد میں میثاق جمہوریت کے حوالے سے ہو، چاہے پہلے جنرل ضیاء الحق کے خلاف لڑنا ہو، یا اس کے بعد پرویز مشرف کے خلاف لڑنا ہو، یا اس وقت کے 1990 کے عشرے میں جو نواز شریف صاحب کی جمہوریت دشمن سیاست تھی اس کے خلاف لڑنا ہو۔ تو یہ ایک جمہوریت سے کمٹمنٹ ان کا ایک بہت بڑا ایک خصوصیت تھی ان کی شخصیت میں۔ تیسری بات میں یہ کہوں گا کہ وہ ان سیاستدانوں میں سے تھیں جو کہ صاحب مطالعہ، وسیع المطالعہ اور لکھنے والی تھیں، چاہے ان کی کتاب آٹو بایوگرافی ہو جو انہوں نے خود لکھی، یا ان کی کتاب ریکنسیلیشن ہو جس میں پاکستان کی سیاست کا بہت اچھی طرح سے اس زمانے میں جائزہ لیا گیا۔ یہ دونوں کتابیں ہم سب کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہیں۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ ان کا عوام کے ساتھ جو لگاؤ تھا، عوام کے ساتھ جو جڑت تھی، وہ بھی ان میچبل تھی۔ اور چوتھی اور آخری بات، ان کا نڈر ہونا اور جس بے خوفی سے انہوں نے شہادت کو گلے لگایا، وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ شکریہ۔ کتنے ہو گئے؟
نذیر صاحبہ ایک عظیم باپ کی عظیم بیٹی تھی، اور وہ نہ صرف پاکستان کی لیڈر تھی بلکہ وہ تیسری دنیا کی مظلوم لوگوں کی دلوں کی آواز تھی، اور اس کے جو نظریات تھے، اس کے جو سیاست تھی، وہ غریب لوگوں، کسانوں، مزدوروں اور طلباء کے حقوق کے لیے انہوں نے اپنی زندگی وقف کی ہوئی تھی، اور اس کی شہادت سے پوری پاکستان کے مظلوم لوگ اور پسے ہوئے طبقات کے لوگ وہ یتیم ہو گئے ہیں، اور اب اس کا شہادت کا بہترین انتقام یہ ہے کہ ہم جمہوریت کی بحالی کے لیے اور ایک غیر طبقاتی سماج کے قیام کے لیے اپنی جدوجہد کو تیز کر دیں۔ شکریہ۔ اے بنت ذوالفقار، ایک وہ کربلا بپاتی کبھی، ایک یہ کربلا کا عالم ہے، وہاں تیغوں کی زد میں بنت علی، یہاں گولوں کی زد میں بنت شہید، وہ کربلا جو بپاتی یزید کے ہاتھوں، یہ کربلا بھی بپا ہے یزید کے ہاتھوں، وہ چاہتے تھے کہ حسین کا مٹ جائے نشاں، مگر حسین تو ابھی ہے زمانے پہ آیا، حسین آج بھی تاریخ میں تابندہ ہے، ہمارے دور کے یزید کی کوشش تھی یہی کہ بے نظیر کو فانی و بے نشاں کر دے، مگر وہ آج بھی سب کے دلوں میں زندہ ہے، شہید بن کے وہ تاریخ میں تابندہ ہے۔ تو سچ وہ کیا ہے جو یزید کو شرماتا رہا، تو سچ وہ کیا ہے جو یزید کو شرماتا رہا، وہ سچ نہیں ہے اسے جھوٹ کہا جائے گا، یزیدیت کا کہیں ذکر بھی ہوگا تو اسے فقط ذلت و ظلمت ہی لکھا جائے گا۔ شہادتوں کی بھی دنیا عجیب ہوتی ہے، کسی کسی کو یہ عزت نصیب ہوتی ہے، کسی کسی کو شہادت نصیب ہوتی ہے، کسی کسی کو فضیلت نصیب ہوتی ہے، شہادتوں کی کہاں یہ نظیر ملتی ہے، بہت نصیب سے ہی بے نظیر ملتی۔ مجھے زیادہ تر افسوس ہوتا ہے یہ شاہ نواز کی بیٹی کے لیے کہ اس کے پاس باپ نہیں تھا اسکول لے جانے کے لیے، اس کے ساتھ ہونے کے لیے، اور چھوٹے ذوالفقار کے لیے، کیونکہ جب مرتضیٰ شہید ہوا تو بہت چھوٹا تھا، بیٹی تو پھر بھی اس کا خیال رکھتا تھا جب دمشق میں تھا، مگر چھوٹا بیٹا جو تھا بہت جلدی باپ کھو دیا۔ بے نظیر ایک صرف نام نہیں ہے بلکہ برے صغیر کی عورت کی آواز ہے، جس نے اپنے حوصلے سے، ہمت سے اور مسلسل کوشش سے پاکستان کی سیاست میں نہ صرف اپنا نام بنایا بلکہ دنیا کی جتنی بھی خواتین ہیں ان میں پاکستان کی نمائندگی بھی کی، اس لیے بے نظیر کا ایک مقام سیاست میں اور خواتین کو امپاورڈ کرنے میں ان کا یہ مقام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اس جگہ پر موجود ہوں جہاں محترمہ بی بی شہید کی شہادت کا واقعہ ہوا 27 دسمبر کو، اور یہ جو الفاظ میں اکٹھا کرنے جا رہا ہوں یہ خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اور جب میں نے کچھ بولنا چاہا تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ کیا کوئی ایسے الفاظ موجود ہیں جو اس عظیم ہستی کو خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں، اور یقین کریں کہ کچھ الفاظ نہ ملنے کے بعد میں نے یہی کہا کہ ایک بات حقیقت ہے، ایک بات فیکٹ ہے کہ بی بی کے ساتھ ہم نے بہت لمبا عرصہ کام کیا، اور وہ سارا کام کرتے کرتے جب یہ 27 دسمبر کا یہ دن آیا تو اس وقت تک ہم نے اس نوجوان لڑکی کو قوم کی ماں بنتے ہوئے دیکھا، اور جب وہ قوم کی ماں بن گئی تو اس قوم نے کیا کیا، اس کو شہید کر دیا۔ یاد رکھنا جو ماؤں کو شہید کرتے ہیں ان قوموں کو پھر کوئی سکون نہیں ملتا، وہ بکھر جاتی ہیں، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ قوم بکھری ہے، اور بکھرنے کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ آج ان کی ماں ان کے ساتھ نہیں ہے، اس ماں کو ہم نے خود شہید کیا، اس ماں کو ہم نے خود یہاں سے اپنے سے جدا کیا، نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو آپس میں متحد کرے اور ہمیں بی بی کے فلسفے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ غریب کسان کے لیے، مزدور کے لیے، طلبہ کے لیے، خواتین کے لیے امید کی ایک کرن تھی، مگر ظالموں نے اس امید کی کرن کو بجھا دیا۔ لیکن یاد رکھو
کہ یہ امید کی کرن آج ہمارے دلوں میں بے نظیر کے فلسفہ کی شکل میں مشعل راہ ہے، اور ہم اس مشعل راہ کو لے کر پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کا ایک ہی اللہ، ہر مسلمان کا ایک ہی رسول، ہر مسلمان کا ایک ہی قرآن، ہر مسلمان کا ایک ہی قبلہ۔ آپ ہم مسلمانوں کو کیوں آپس میں لڑواتے ہیں؟ ہم نہیں لڑیں گے، ہم امن قائم کریں گے، ہم ترقی کے راستے پر چلیں گے۔ اور میں جانتی ہوں، کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں، کہ کوئی مجھے قتل نہیں کر سکتا جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے، کوئی گولی مجھے نہیں لگ سکتی جب تک میرا وقت نہ آئے۔ یہ سچ کا راستہ ہے، یہ حق کا راستہ ہے، یہ عوام کا راستہ ہے، یہ غریبوں کا راستہ ہے، یہ مظلوموں کا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، یہ آپ کا راستہ ہے۔ اس راستے پر جاری رہیں گے جب تک عوام کی الرحمن۔ آج میں راولپنڈی میں لیاقت باغ میں اس مقام پہ موجود ہوں جہاں 13 سال قبل اس قوم کی امید کو بڑی سفاکی کے ساتھ قتل کیا گیا تھا۔ آج 13 سال قبل اسی مقام پر محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو ان کے سینکڑوں جانسار ساتھیوں کے ساتھ بڑی بے دردی اور شفافیت کے ساتھ قتل کیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف محترمہ بے نظیر بھٹو کو اور ان کے ساتھیوں کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ پاکستان کے استحکام کو قتل کیا گیا، پاکستان کی سالمیت کو قتل کیا گیا، پاکستان کی خوشحالی اور اس کی ترقی کو قتل کیا گیا، پاکستان کے نوجوانوں کی امید کو قتل کیا گیا۔ اور بی بی شہید کو قتل کرنے والے شاید یہ سوچ رہے تھے کہ بی بی کے قتل کے بعد پاکستان ٹوٹ جائے گا، لیکن پاکستان کھپے کے نعرے نے پاکستان بچا لیا۔ آج پھر سامراجی قوتیں اس جمہوریت کے اوپر، اس نظام کے اوپر شب خون مارنے کو ہیں۔ آج ہمیں پھر ضرورت ہے کہ ہم شہید شہدائے گڑی خدا بخش کے نظریات اور ان کی فکر کو لے کر عملی جدوجہد کا حصہ بنیں۔ آج یہ ضرورت اس بات کی ہے کیونکہ بی بی ہمارے لیے سوچتی تھیں، بی بی کہا کرتی تھیں اس قوم کے بچے، اس قوم کے نوجوان میرے بچے ہیں، میں اپنے بچوں کی طرح سوچتی ہوں۔ اس لیے ان کی سوچ کو آگے لے کے جانے کے لیے ہمیں شہدائے گڑی خدا بخش کے علم کو یہاں سے پھر اٹھانا ہوگا اور سامراجی قوتوں کے خلاف اپنی برسر پیکار ہونا پڑے گا اور اس جدوجہد کا حصہ بننا پڑے گا۔ جیے بھٹو سدا جی۔ السلام علیکم، آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ 27 دسمبر 2007 پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ ترین دن، جس دن پاکستان کی پاپولر لیڈر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید کر دی گئیں، اور بلا شبہ ملک کی تاریخ کا ایک بہت بڑا سانحہ تھا۔ پاکستان اس سے پہلے متعدد سانحات کو فیس کرتا آیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح، فاطمہ جناح، لیاقت علی خان، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو، اور اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ۔ یقینی طور پر ہم نے بہت سے قیمتی لوگوں کو گنوا دیا جو گنوانے کے نہیں تھے۔ زمانے طالب علمی سے میں تذکرہ کروں کہ میں اس وقت گریجویشن کا طالب علم تھا جب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی۔ وہ دن ایک کربناک دن ہے، جب بھی اس دن کو یاد کرتے ہیں روح کانپ جاتی ہے۔ شہید قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کو ایک ویژن دیا، کسان، مزدور، ورکر، اس کو ایک زبان دی، اس کے حق کی بات کی اور اس کو بتایا کہ اپنا حق لینا کیسے ہے، آواز دی۔ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی وفات کے بعد ان کے اس ویژن کو، ان کے اس مقصد کو آگے بڑھایا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے، اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ عالمی افق پر آئیں اور چھا گئیں۔ بلا شبہ وہ ایک بین الاقوامی سطح کی ایک لیڈر تھیں، اور انہوں نے اپنے والد کے کردار کو آگے بڑھایا، اپنے والد کے مشن کو آگے بڑھایا، عوام کو مایوس نہیں کیا، عوام کی وہ دھڑکن تھیں۔ وہ دن 2007 جب عوام کو روتے، بلکتے، آہیں لیتے، سسکتے ہوئے دیکھا تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی اس وقت احساس ہوا کہ بلا شبہ وہ ایک قداور شخصیت تھیں اور اب ہم انہیں کھو چکے ہیں۔ قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کا مشن تھا کہ پاکستان کی جو عوام ہے، غریب، مزدور اور اس سہاری کو، اس طبقے کو، کمزور طبقے کو ایک آواز دی جائے، اس کے حق کو آگے بڑھایا جائے۔ بلا شبہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنے والد کے اس مشن کو آگے بڑھایا اور ہر جگہ پاکستان کی نمائندگی کی۔ والد کی وفات کے بعد زیاد دور کی سخت ترین آمریت تھی، قید و بند کی، جیل کی صعوبتیں انہوں نے برداشت کی، ٹارچر سیل کو سہا اور ان کو جیلوں میں بند رکھا گیا۔ پھر ایک وقت آیا، جمہوریت جیت گئی، بے نظیر بھٹو صاحب کی
साहिबा की जो मेहनत थी वो रंग लाई जब जमहूरियत मुल्क में बहाल हुई। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत दोनों बार डिस्टेबलाइज कर दी गई। क्यों? उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के सामने घुटने नहीं टेके। उन्होंने हमेशा किसान की, मजदूर की, गरीब तबके की बात की, हक की बात की। 1999 में जब एक मरतबा फिर मुल्क पर आमरीत मुसल्लत कर दी गई और मुल्क के ऊपर एक और आमिर जो है बरसर इक़्तिदार आया, तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जलावतन हुई और 8 साल की तवील जलावतनी के बाद जब वो पाकिस्तान आई और उन्होंने आके पाकिस्तान की आवाम को देखा जो इतना बड़ा जम्मे गफ़ीर उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद था, फ़र्द जज्बात से उनकी आंखों में आंसू आ गए। और वो आंसू इसलिए थे कि वो अपने वालिद का मिशन पूरा करने के लिए वो वापस आई थी। यकीनी तौर पर वो आईं, आमरीत के साथ टकरा गईं और उन्होंने पाकिस्तान के निज़ाम में बहुत सी तब्दीलियाँ की और उनकी वजह से पाकिस्तान का जो पार्लियामेंट का जो वक़ार है वो बुलंद हुआ। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को हमसे बिछड़े हुए एक अरसा बीत गया, लेकिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब भी कभी गरीब आवाम के हक़ के, उसके मज़दूर के हक़ के और ख़वातीन के हकूक़ के ज़िक्र होगा, बात होगी, इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के तर्जुमानी की बात होगी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हमेशा याद रखी जाएंगी। क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अपने वालिद की तरह ज़रूर उनकी बज़ाहिर उनकी दुनिया से वफ़ात हुई, लेकिन वो तारीख़ के सफ़हात पर हमेशा के लिए अमर हो गए और हमेशा दिलों में जो ज़िंदा रहने का फ़न जानते हैं वो हमेशा ज़िंदा रहते हैं। मौलाना रूम ने फरमाया था कि खुदा तक पहुँचने के बहुत से रास्ते थे, मैंने उनमें से अपनी मखलूक, खुदा की मखलूक से मोहब्बत को चुना। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हमारे अवाम के दिलों में आज भी ज़िंदा हैं और हमेशा ज़िंदा रहेंगी। जब भी तारीख़ लिखी जाएगी पाकिस्तान की और उसमें एक किरदार, सबसे नुमायाँ किरदार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का होगा। अस्सलाम वालेकुम। जिस दर्द से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। मैदान वफा दरबार नहीं, या नामो नसब की पूछ कहाँ। आशिक तो किसी का नाम नहीं, कुछ इश्क किसी की जात नहीं। गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा। घर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। आज जिक्र चला है बीबी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का। बेनज़ीर का मतलब है बेमिसाल, और इसमें कोई शक नहीं है कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शख्सियत एक बेमिसाल शख्सियत थी। मैं जब उनके बारे में सोचती हूँ तो उनकी शख्सियत के बेशुमार दरवाह होने लगते हैं। बहादुर बाप की बहादुर बेटी, शफीक माँ, बेहतरीन लीडर। उन्होंने हुब्बुल वतनी और जमहूरियत का सबक कहीं से पढ़ा नहीं था, बल्कि यकीन जानिए उनके खून में शामिल था। वो सिर्फ सिंध की लाडली बेटी नहीं थी, बल्कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान की बात की, अवाम की बात की, मजदूरों की बात की, किसानों की बात की। वो जानती थी कौम का दर्द क्या है, कौम के मसाइल क्या हैं। उन्होंने अपने वालिद मोहतरम जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह हालात का जमकर मुकाबला किया और अवाम की तमाम तर मोहब्बतों का जवाब हमेशा उसी मोहब्बत और शफकत से दिया। वो जमहूरियत का ऐसा मीनार है जिसकी चमक कभी कम नहीं होगी, इंशाअल्लाह। नज़्म पेश खिदमत है कि भी शहीद के शहादत के मौके पर पाबजौला चले, पाबजौला चले, फिर गड़ी खुदा बख्श, फिर गड़ी खुदा बख्श उस शाख के काफिले, सूए मंजिल चले, सूए मंजिल चले, सूए राहबर चले, हाँ हाँ जियाले चले, हाँ हाँ जियाले चले। हसरते बुज़दिलो जालिम
غور سے دیکھا کیے، حسرت بزدل و ظالم غور سے دیکھا کیے، ہائے مونگ دلنے چلے، دسمبر آتا ہے کیوں، دسمبر آتا ہے کیوں، بزدل سوچے ہے یوں، بزدل سوچے ہے یوں، سب کشاں در کشاں، سب کشاں در کشاں سوئے منزل چلے، اے شہیدان جمہوریت تیرے مجنوں جیالے، سوئے دلبر و رہبر چلے، گڑھی خدا بخش لاڑکانہ چلے، پا بجولاں چلے۔ سلام شہید بی بی۔ بے نظیر بھٹو ہمارے مسلمان خواتین اور ایشیا کی خواتین کے لیے ایک رول ماڈل تھیں، بے شک۔ مجھے یاد ہے جس دن ان کی موت ہوئی تھی تو بہت ہی کربناک لمحہ تھا، یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بے نظیر جیسی خوبصورت ذہین خاتون جو ہے وہ اس طرح سے سڑک پہ سرے عام مار دی جائیں گی۔ بے شک ہمارے لیے بہت سی خواتین مشعل راہ ہیں، لیکن بے نظیر نے جس طرح سے فائٹ کیا اپنے لیے، خواتین کے حقوق کے لیے، اس ملک کی وزیر اعظم بنی اور بہت اچھے طریقے سے اس ملک کو چلایا۔ بہت سے اس کے دشمن تھے، اس کے بھائی کو مار دیا گیا، اس کے باپ کو مار دیا گیا، اس کے دوسرے بھائی کو زہر دے دیا گیا، لیکن وہ خاتون ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹوٹی۔ اس خاتون نے بہت ڈٹ کر اس معاشرے کا مقابلہ کیا، مردوں کا مقابلہ کیا اور سفاکیت کا مقابلہ کیا۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا ماڈل ہے کہ بے نظیر جیسی خاتون ہماری لیڈر رہی ہیں۔ بے نظیر بھٹو شہید پر مختصراً بولنا بہت مشکل کاموں میں سے کام ہے۔ وہ ایک لارجر دین لائف شخصیت ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ ان کی شخصیت کا کون سا گوشہ، کون سا پارہ منتخب کیا جائے جس پہ بات کی جائے۔ بے نظیر بھٹو شہید کی پاکستانی سیاست و معاشرت میں آئیکونک حیثیت ہے۔ وہ ایک صنم ہیں، ایک اہم حوالہ ہیں۔ محترمہ جیسے افراد ہمارے جیسے جمود کا شکار سیاسی معاشروں، ایسی سماجیات اور ایسی معاشرتوں کے گہرے اندھیروں میں آئیکونز آف لائٹ ہوتے ہیں، پر یہ دیکھنا ہے کہ محترمہ کی یہ آئیکونک حیثیت اپنے پاکستانی محلے وقوع کے اندر ہی رہ جاتی ہے کہ یہاں کی تنگنائیوں سے وسعت پاتی پاکستان جیسے دیگر معاشروں اور ملکوں تک بھی جاتی ہے تو کیسے جاتی ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ محترمہ کے آدرش، محترمہ کی شخصیت کی موجودگی، محترمہ کی مسلمان ملکوں میں پہلی وزیر اعظم خاتون کے طور پر جو ان کی ایک تصویر اور شبیہ نظر آتی ہے، وہ باقی دنیا میں بھی ایک اہم حوالے کے طور پر پھیلتی ہے، اس کو بہت پذیرائی ہوتی ہے۔ بہت ساری ہمارے ملک کا آج اور کل سماجی و معاشرتی ترقی کے جس مرحلے میں ہے، ایسے مرحلوں میں ہمارے جیسے ملکوں اور معاشروں کو کچھ آئیکونز آف لائٹ کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے۔ تو ابھی میں نے وقت کی بات کی، تو وقت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ رکا ہوا رہ کر جوہر بننا پسند نہیں کرتا۔ وقت کی یہ مجبوری ہوتی ہے، وقت کو مسلسل اپنے آپ کو تازہ رکھنے کے لیے، اپنے تازگی کے احساس کو سینچنے کے لیے ایک بیقراری لاحق ہوتی ہے۔ محترمہ بے نظیر شہید جیسے آئیکونز سماجی اور معاشرتی وقتوں کی اس گہری وجودی اور ہست و بود کی کیفیتی خواہش کی مہار پکڑتے ہیں۔ کچھ لمحے پہلے میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ بے نظیر بھٹو شہید کی پاکستانی سیاست و معاشرت میں آئیکونک حیثیت ہمارے ملک کا آج اور کل سماجی و معاشرتی ترقی کے جس مرحلے میں ہے، ایسے مرحلوں میں ہمارے جیسے ملکوں اور معاشروں کو کچھ آئیکونز آف لائٹ کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے۔ تو ابھی میں نے وقت کی بات کی، تو وقت کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ رکا ہوا رہ کر جوہر بننا پسند نہیں کرتا۔ وقت کی یہ مجبوری ہوتی ہے، وقت کو مسلسل اپنے آپ کو تازہ رکھنے کے لیے،
اپنے تازگی کے احساس کو سینچنے کے لیے ایک بےقراری لاحق ہوتی ہے. محترمہ بینظیر شہید جیسے آئیکونز سماجی اور معاشرتی وقتوں کی اس گہری وجودی اور ہست و بود کی کیفیتی خواہش کی مہار پکڑتے ہیں. کچھ لمحے پہلے میں یہ بات عرض کر رہا تھا کہ بینظیر بھٹو شہید کی پاکستانی سیاست و معاشرت میں آئیکونک حیثیت ہے. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ آئیکونز کس حیثیت میں ہوتے ہیں، کیسے ہیں، کیا ہیں. ان جیسے آئیکونز آف لائٹ فرد یا افراد کون ہوتے ہیں؟ یہ آئیکونز آف لائٹ کیسے ہوتے ہیں؟ یہ آئیکونز آف لائٹ کرتے کیا ہیں کہ جو منفرد ہو جاتے ہیں اور انفراد کو نئی معنی دیتے ہیں؟ ان آئیکونز آف لائٹ افراد سے ایسا کیا ہوتا ہے یا ان سے کیا چیزیں ان سے نکلتی ہیں؟ کوئی شعائیں ہوتی ہیں، کوئی ان کے آدرش ہوتے ہیں، کوئی ان کی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن سے معاشرے میں موجود سٹیٹس کو سے منفیت بخش انداز سے جڑے افراد اور سماج کو آکاش بھیل کی طرح چوستے ادارے، محکمے اور گروہ کیسے عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں؟ ان لوگوں سے کیوں وہ عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں؟ اس عدم تحفظ کے احساس میں دبکے ایسے افراد، گروہ، محکمے، ادارے اور جتھے پھر ان سے خدشات کے تناظر میں کیا رسپانس دیتے ہیں؟ ان کے ساتھ کیا رد عمل میں کرتے کیا ہیں؟ ان سارے معاملات کی تفصیل، ان سارے معاملات کا اجمال بینظیر بھٹو شہید کی زندگی کی تفصیل بھی ہے اور اجمال بھی ہے. یہی ان کی کہانی کی شادابی، سرشاری، کامرانی بھی ہے اور ساتھ ساتھ یہی محترمہ شہید کی زندگی اور اس سے وابستہ لمحوں، مرحلوں اور قسطوں کا المیہ بھی ہے. تو یہ اب کہہ سکتے ہیں کچھ تجریدی سی باتیں کر رہا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں میری ان تجریدی انکہیوں میں آپ بینظیر بھٹو کے 90 کی دہائی کے پھوٹتے سوتوں کے وقت، یعنی سن 88 کے الیکشن کے بعد حکومت میں آنے سے پہلے ڈیپ سرکار کی کرنیوں اور بدہضمیوں کے رنگ بھریے تو کچھ شکل بننا شروع ہو جائے گی. اسی وقت میں آپ دیکھیے کہ اسلامی جمہوری اتحادوں کی ڈیپ سرکاری تولید و افزائش کو پینٹ کرنے کی کوشش کیجیے تو شکل صورت مزید نکھر کے سامنے آئے گی. القاعدہ جیسے جتھوں کے حکومتوں کے گرانے بنانے کے لیے خرچے کرنے کی روشنائی اپنے قلم میں بھریے تو لفظ ابھرنا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح یہ دیکھیے کہ ڈیپ سرکار کے اخباری اور میڈیائی مجاہدین کی رنگ بازیاں یاد کیجیے، آپ کو بہت کچھ سامنے نظروں کے دوڑنا شروع ہو جائے گا. ساتھ ہی یہ دیکھیے کہ چنے ہوئے لاہوری شریفوں کی گزرے وقتوں کی عمران خانیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اس کے بالکل پاس اسمبلیوں کی کارروائیوں میں شیخ رشیدوں کی محترمہ کے لباس کے رنگوں پر گلی چوکوں میں بیٹھے کسی لونڈے لپاڑے کی طرح شودیاں شیخ رشید پنیاں دیکھنے پہ نظر آنا شروع ہو جائیں گی. اس میری تجریدوں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں. اسلام آباد میں مکے لہرانے والے ماچو وردی میں لپٹے مریض مسلسل سیاسی مستقبل کی آخری سطر لکھ دینے کی بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں بے نظیر کا مستقبل، بے نظیر کی سیاست، بے نظیر کا حال سب ختم کر رہے ہیں، آخری سطر لکھ رہے ہیں، مگر وقت کچھ اور ثابت کرتا ہے. پھر اسی آئیکن آف لائٹ کے آنے کے بعد سانحۂ کارساز کرنے پہ وہی ماچو مجبور ہو جاتے ہیں. کارساز ہوتا ہے، وہ سانحۂ کارساز جیسے واقعات میں کارسازی دکھاتا ہے، تقدیر بچاتی ہے. تو پھر وزرائے اعظموں کی آخری آرامگاہ راولپنڈی کے لیاقت باغ میں ان پچھواڑوں میں پالے سب سانپ اپنا کام کرنے آ جاتے ہیں. سب اثاثے، سب ڈیپ سرکاریں اتحاد کرتی ہیں اور بہت بڑا اینٹی بگ بینگ ہوتا ہے. پتہ نہیں وہ اینٹی بگ بینگ ہے کہ افرمیٹو
बिग बैंग है। बहरहाल 27 दिसंबर बर्पा होता है, तो क्या 27 दिसंबर ने सब खत्म कर दिया? नहीं, सब खत्म नहीं होता। मैं सब कुछ बता रहा था, आइकॉन्स ऑफ लाइट क्या होते हैं, क्या करते हैं, उनसे कौन खदशात में आते हैं, फिर ये आइकॉन्स क्या कर गुजरते हैं, इनके होने से ही क्या होता रहता है। अब बताता हूँ, आइकॉन्स ऑफ लाइट बीज जैसे होते हैं, 27 दिसंबर इन्हें ख़त्म नहीं करते। ये चिरागों जैसे होते हैं, ये खुर्शीद जैसे चिराग होते हैं, ये ऐसे बीज होते हैं जो दबते हैं तो फिर से उगने को, ये ऐसे खुर्शीद होते हैं जो उगते हैं तो फिर से रोशन तर होकर निकलने को। वक्त की सुन्नत बदलती नहीं। 27 दिसंबर करने वालों, सब इत्तेहादियों, सब असासों, सब पिछवाड़े के सांपों, ये याद रखो, जितने मर्जी 27 दिसंबर आ जाएं, जिंदा है रोशनी, जिंदा है, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है, जिंदा है बीबी, जिंदा। अपने हाथों से लिखें और एक बेहतर तकदीर लिखें। और अभी वक्त है कि हम ये दबाव को जारी रखें ताकि हमारे मुल्क में मुनसिफाना इंतखाबात हो। मुनसिफाना इंतखाबात नहीं हो सकते जब इमरजेंसी है, नहीं हो सकते जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ प्रेसिडेंट भी है, नहीं हो सकते इस इलेक्शन कमीशन के तहत जिसने अब तक ऑपोजिशन के हक में एक फैसला नहीं दिया। कितने बाय इलेक्शंस हुए, कितना जुल्म हुआ, कितने लोग शहीद हुए, अटक में 13 लोग शहीद हुए, कितने लोग शहीद हुए, मगर एक फैसला ऑपोजिशन के हक में नहीं दे सका। कैसे फ्री इलेक्शंस हो सकते हैं जब मेयर्स के पास असला भी है और पैसा भी है, पुलिस का असला और हुकूमत के वसाइल। इलेक्शंस फेयर कैसे हो सकते हैं जब इम्प्रोवाइज। आज का दिन हमारी तारीख का स्याह तरीन दिन है। यूँ तो हमारी तारीख में स्याह दिन कई आए। सकुवत मशरक़ी पाकिस्तान और 5 जुलाई 1977 जब हमारी नस्ल को कुचल दिया गया था, हम तारीख़ गारों में घिर गए थे। उस वक्त बीबी एक रोशन लकीर बनकर सामने आई आसमानों पर। और मुझे याद है अप्रैल 86 जब पूरा पाकिस्तान चश्मे बराह था और मैं बुज़ुर्गों को देख रहा था, वो रो रहे थे। और यही समा मैंने उस वक्त देखा जब बीबी हल्फ उठा रही थी, पहली बार वज़ीर-ए-आज़म बनी, और मेरे साथ मेरे दोस्त प्रोफेसर्स बैठे हुए थे और वाकई हम रो रहे थे। हमें उस दिन आज़ादी का एहसास हो रहा था कि आज हम उस तारीख रात से एक रोशन सार की तरफ गामज़न हो गए हैं। लेकिन अफसोस ये अरसा बहुत कम रहा। जिस तरह शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आए और हमें झंझोड़ कर चले गए, उसी तरह बीबी को बहुत कम वक्त मिला। उन्होंने पाकिस्तान को सोशल डेमोक्रेसी और नए इफ़हाम व तफ़हीम के रास्तों पर डाला था। अफसोस हमने अपने हाथों से एक कीमती हीरे को गंवा दिया। अल्लाह पाक उन्हें अपने जवार रहमत में जगह दे, और दुआ है कि बिलावल भुट्टो हमारी उम्मीदों का मरकज़ बने और तमाम कौम की उम्मीद को पूरा करे। निसार में तेरी गलियों पे ए वतन के जहां चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले। 27 दिसंबर 2007 की शाम थी कि जब टेलीविजन की स्क्रीन पर बीबी शहीद पुरजोश अंदाज में खिताब कर रही थीं कि अचानक लाइट चली गई। और थोड़ी देर में जैसे लाइट आई तो मेरी वालदा बेतहाशा रो रही थी। मैंने जब उनसे पूछा तो उन्होंने सिसकियों के दरमियान जवाब दिया कि जालिमों ने बीबी को शहीद कर दिया। मेरी उम्र बामुश्किल उस वक्त 5 साल थी। मेरी हैरत के जवाब में उन्होंने मुझे बताया कि भुट्टो शहीद ने हमें मजबूत बनाने के लिए एटमी प्रोग्राम शुरू किया और हमें शऊर दिया, और बीबी शहीद ने माशरे में हमारी बावकार पहचान बनाई। जालिमों से यह बर्दाश्त न हो सका। मैं तब से लेकर अब तक भुट्टो खानदान की कुर्बानियों और लहू रंग तारीख से वाकिफ हो चुका हूं और जान गया हूं कि शहीद हमारे दिलों और जज्बों में जिंदा रहते हैं और बीबी जिंदा रहेगी। शुक्रिया।
27 दिसंबर 2007 की शाम हमारे लिए एक गमगीन शाम थी, जिस दिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत एक कौमी इंसानियत से कम नहीं है। ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पूरी जिंदगी की जदोजहद हमारे सामने है। मोहतरमा ने जो पूरी जिंदगी जदोजहद की, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के से लेकर और 2007 तक, और पूरी वो जदोजहद गरीब अवाम के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, ख़वातीन के लिए, जो पाकिस्तान में पिसे हुए तबके हैं, उनके लिए उन आवाज़ बुलंद किया। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी जो 2 मरतबा उनकी हुकूमत आई तो उसने गरीब अवाम के लिए काफ़ी कुछ किया, ख़वातीन के लिए किया, उनके हुकूक के लिए, हुकूक के वो गरीबों की आवाम के लिए काफ़ी कुछ करना चाहती थी, और उसने काफ़ी कुछ किया भी है। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हमसे जिस्मानी तौर पर अलग हुई है, हमारे दिलों में, हमारे ज़हनों में उनकी जदोजहद, उनकी यादें हमारे पास मौजूद है। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को आज हम जो याद करते हैं तो हम ऐसा समझते हैं कि मोहतरमा हमसे सब जिस्मानी तौर पर अलग हुई है, मगर हमारे जिस रूहों में, हमारे फिक्र में उनका हर आवाज़, हर उनकी सोच हमारे पास मौजूद है। 86 में उनका इस्तकबाल में भी शामिल रहा, और उसके अलावा जब उनकी शहादत हुई है तो एक गोली मेरी कार पे भी लगी, लेकिन ये पार्टी की क़यादत थी कि जिसने मुल्क में अफरा तफरी नहीं होने दी, और इस गम की हालत में भी अपने हवास को बरकरार रखा। उसके बाद हमने मोहतरमा की शहादत पे जो लियाकत बाग में एक मुशायरा हुआ था, जिसमें अहमद फराज, मखदूम, अमीन फ़हीम मरहूम, एतज़ाज़ हसन, मैं और मेरे अलावा नसीर कवि जेलम से मरहूम हो गया, वो भी उसमें मुशायरे में शरीक थे। तो मैं वही गज़ल पेश करता हूँ जो मैंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से कही थी। न कोई शब बदलती है, न कोई दिन बदलता है, न कोई शब बदलती है, न कोई दिन बदलता है, लहू जुल्मत में जब बोले नया सूरज निकलता है। कोई दश्ते बला हो या कोई भी रेगे सहरा हो, कोई दश्ते बला हो या कोई भी रेगे सहरा हो, जहाँ हम एड़ियाँ रगड़ें वहाँ चश्मा उबलता है, जहाँ हम एड़ियाँ रगड़ें वहाँ चश्मा उबलता है। गुमा का जहर पीते हो यकीन का शहद भी चखो, गुमा का जहर पीते हो यकीन का शहद भी चखो, इसी के जायके से मौत का नशा बदलता है, इसी के जायके से मौत का नशा बदलता है। उसी के साथ चलता है कोई उम्मीद का जुगनू, उसी के साथ चलता है कोई उम्मीद का जुगनू, कि जिसके दिल में भी कोई चिरागे इश्क जलता है, कि जिसके दिल में भी कोई चिरागे इश्क जलता है। हमारे दरमियाँ रहती है रूह दुख्तरे मशरिक, हमारे दरमियाँ रहती है रूह दुख्तरे मशरिक, ये देखे कौन अब आता है कहाँ तक साथ चलता है, ये देखे कौन अब आता है कहाँ तक साथ चलता है। ये मंजर बारहा देखा कि हर एक वक्त का जाबर, ये मंजर बारहा देखा कि हर एक वक्त का जाबर, लहू की रोशनी में आके अपनी आँख मलता है, लहू की रोशनी में आके अपनी आँख मलता है। न कोई शब बदलती है न कोई दिन बदलता है, लहू जुल्मत में जब बोले नया सूरज निकलता है, लहू जुल्मत में जब बोले नया सूरज निकलता है। हुए भुट्टो ने पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाया कि उनके हाथों की बरकत है, उनके विजन की बरकत है। वो इंतहाई ज़हीन आदमी थे कि पाकिस्तान आज नाकाबिल तस्खीर है। बेनज़ीर भुट्टो, उनकी बेटी, जिन्होंने कराची से दोबारा सियासत का आगाज़ किया, और उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी अवाम के लिए आई हूँ, पाकिस्तान की मोहब्बत के लिए आई हूँ, पाकिस्तान की तरक्की के लिए आई हूँ, और उन्होंने अपने इस अज़्म को पूरा किया। और उनके इस हौसले से एक ऐसा इस्तेहकाम आया इस मुल्क में कि
तेज तरक्की देखी लोगों ने, और फिर एक बहुत बड़ा नुकसान कि बीबी को जिस दिन शहीद कर दिया गया वो देखना पड़ा इस मुल्क को और कौम को कि बीबी के जाने के बाद, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के जाने के बाद, उस कैलिबर का, उस सियासी बसीरत का हामिल दोबारा कोई लीडर नहीं आ सका। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि मुल्क बहरान का Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Speaker, sir, I would like to thank the honourable members of this House. Indeed, I would like to thank the House for once again reposing confidence in me. This is a great honour which they have bestowed, and conscious of the responsibilities and obligations, it will be the solemn duty of myself and the democratic government to live up to the expectations and the aspirations of the people of Pakistan. Mr. Speaker, I would also like to thank you for the manner in which you have conducted the whole proceedings. This is the first time in our country's history that a no-confidence move has been made against a Prime Minister. It was a time which, for a variety of reasons, became fraught with tension. But the coolness, the calmness, the sobriety with which you held the proceedings have upheld the honour and the dignity of the House of Parliament. Mr. Speaker, we bear no ill will towards the members of the opposition. But I do consider it my duty to say that a no-confidence motion is not a joke. It shakes the entire nation. And not only does it shake an entire nation, the working of the machinery of that nation, but it also gives rise to fears about democratic institutions and indeed about its implications on the integrity and the unity of Pakistan. Therefore, I would appeal to the opposition not to oppose us for the sake of opposition. We all have a stake in this House. And since we all have a stake in this House, we must coolly and calmly ponder what the different ramifications of any move can be. Today, we have succeeded. But in any event, I feel that a continuous process as we have witnessed in the last week or indeed in many months is one which can be dangerous for democracy. And that is why I would appeal to them to strengthen democratic institutions, to give greater dignity to the name of Parliament. Because when we hear of horse trading, it is not any individual who is ultimately maligned. It is not even any party which is ultimately maligned, but it is democracy and Parliament itself which is undermined. And therefore, on this occasion, when the House has reposed confidence in the government and in myself, I would like to state before the Honourable Speaker that there is no ill will on our part, there is no malice on our part, but there is an appeal to all our friends, to the Honourable Members of the House who sit on that side, to think coolly and calmly about the future that we want. And I am sure that they will respond in a spirit which will serve the cause of Pakistan, the people, freedom, constitution and democracy. I thank you, Mr. Speaker. हथेली पे रख के भुट्टो की बेटी आई थी और जान की नजर चढ़ाई थी, जग में पड़ी दुहाई थी।
एक दिन की हो मगर शेर की हो, जिंदगी की ना हो। जो करिया करिया मातम है और बस्ती बस्ती आंसू हैं, सहरा सहरा आंखें हैं और मक्तल मक्तल नारा है, संग सितारों के लेकर वो चांद चमकता निकलेगा, हर घर से भुट्टो निकलेगा, तुम कितने भुट्टो मारोगे, जो कत्ल हुई वो खुशबू है, तुम कितना रास्ता रोकोगे, वो एक ऐसा जादू थी जो सर पर चढ़कर बोलेगी, हर जिंदा के हर मकफल को वो चाबी बनकर खोलेगी, शोर हवाओं का बनकर वो आंगन आंगन बोलेगी, तुम जिंदा होकर मुर्दा हो, वो मुर्दा होकर जिंदा है, तुम खाकी वर्दी वाले हो, तुम काली दाढ़ी वाले हो, तुम नीले पीले ऊदे हो या गोरे हो या काले हो। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत और बरसी के मौके पर कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने ये रिक्वेस्ट की, गुजारिश की कि बाएं बाजू के दानिश्वरों और एकेडमिक्स का नुक्ता नज़र मोहतरमा की ज़िंदगी और जद्दोजहद पर जो है वो वीडियो के ज़रिए पहुंचाया जाए। तो मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि 1980 की दिहाई में जब पाकिस्तान के ऊपर एक घिनौनी तरीन आमरीत कायम थी, ये पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई तारीक वक्त था और वो आमरीत इंतहाई खौफनाक आमरीत थी। तो उस आमरीत के ख़िलाफ़ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने डट के बड़ी दलेरी से और बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया और मैं नहीं समझता कि वो MRD की तहरीक और वो आमरीत मुखालिफ तहरीक जो है उसको ये कामयाबी मिल सकती थी अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस दलेरी से उस आमरीत का मुकाबला ना करती। और यही वजह है कि जब वो आमरीत ख़त्म हुई तो पाकिस्तान के अवाम ने उनकी हमायत की, उनको सपोर्ट किया और पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर वो पहली खातून प्राइम मिनिस्टर बनी, जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए भी एक एजाज़ है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी एक एजाज़ है और वो पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है। बहुत शुक्रिया। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, बेशक जो रूह इस दुनिया में आती है उसे बिलाखिर जाना होता है, यही दुनिया का दस्तूर है। लेकिन बड़ी होती हैं वो रूहें, अजीम होती हैं वो रूहें जो किसी बड़े मकसद के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करके हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो भी ऐसी ही शानदार रूह थी, अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत को 13 बरस मुकम्मल हो रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता चला जा रहा है हम देखते हैं कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का गम कम होने की बजाय बढ़ता चला जा रहा है। लोग आज भी उनसे मोहब्बतों का उसी तरह इजहार करते हैं, अकीदतों के फूल निछावर किए जाते हैं और उसकी वजह जब हम ये देखते हैं कि उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इन्हीं अवाम की खातिर वक्फ़ किए रखी और अपनी ज़िंदगी कुर्बान भी की, तो पाकिस्तान के उस अजीम नस्बुलैन के लिए कि जो जमहूरी पाकिस्तान हो, ऐसा पाकिस्तान हो कि जिसमें कुचले हुए महरूम अवाम, दबे हुए तबके और ऐसे लोग जिन्हें हुकूक हासिल नहीं हैं वो इज़्ज़त के साथ सर उठा के ज़िंदगी गुजार सकें। उनको ये इज़्ज़त का हक़ देने के लिए उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जिद्दोजहद की। उनकी जिद्दोजहद का जो 1979 से सफ़र शुरू हुआ वो भी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के शहादत के वाक़े से था और इस इब्तिला और मुसीबत का दौर उनकी सारी ज़िंदगी का इहाता किए हुए हैं। लेकिन इस मुसीबत को उन्होंने अकेले झेला, इस तकलीफ़ को उन्होंने ख़ुद बर्दाश्त किया, मगर आवाम को सुख फराहम करने की ख्वाहिश की, सुख फराहम करने की कोशिश की। इसी के लिए उन्होंने जो सियासी मुखालफीन थे उनके साथ भी मीसाक जमहूरियत किया। मकसद ये था कि पाकिस्तान को एक ऐसा पुरअमन और जमहूरी मुल्क बनाया जाए जहाँ पाकिस्तान के लोग ज़िंदगी अमन के साथ, सुकून के साथ और इज़्ज़त नफ्स के साथ गुजार सकें। आज का दिन पाकिस्तान की तारीख़ में इसलिए याद रखा जाता है कि इस दिन बीबी बेनज़ीर भुट्टो शहीद की शहादत हुई और उससे पहले हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गंवाया। मैं ये समझता हूँ कि ये अवामी नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है और आलमी सतह पर बहुत बड़ा नुकसान है। अगर ये लोग रहते
تو ہمارے یہاں جو جمہوری اقدار پامال ہو رہی ہیں یہ نہ ہوتی، اور خاص طور پر ہم اقوام عالم کے سامنے سرخرو ہوتے اور یہ بتاتے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مطلب کیا ہے۔ بے نظیر نے جن جمہوری اقدار کے لیے جان دی وہ انتہائی اہم ہیں، اور اہم پیغام ان کی طرف سے یہ ہے کہ خواہ جو مرضی ہو جائے جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دینا، چاہے اس میں جان بھی چلی جائے تو یہ خانوادہ جانے دیتا چلا آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بے نظیر بھٹو اور ذوالفقار علی بھٹو کے بہت احسانات ہیں ہماری قوم پر، اور ہمیں ان احسانات کو اس صورت میں یاد رکھنا ہے کہ جمہوریت کو بہر صورت جاری و ساری رہنا چاہیے، چاہے وہ جتنی بھی کمزور ہے۔ آہستہ آہستہ جمہوریت توانا ہوگی، اور اسے توانائی جو ہے وہ ملتی ہے عوامی جدوجہد سے اور کلاس سٹرگل سے، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ عوامی جدوجہد جو ہے، کلاس سٹرگل جو ہے، یہی ہمیں ایک ایسے معاشرے کی طرف لے کے جاتی ہے کہ ایک کلاس لیس سوسائٹی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ آج کا دن ہمارے لیے بہت اداسی کا، بہت دکھ کا اور بہت افسوس کا دن ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے قوتیں ہیں جو ہمارے ملک میں قائد اعظم کے وفاقی اور پارلیمنٹری نظام نہیں دیکھنے چاہتے ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر وہ پریزیڈنشل نظام مسلط کرنے چاہتے ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر کہنے چاہتے ہیں کہ 1985 سے 5 اسمبلیاں آئی ہیں، ہم نے جونیجو کو آزمایا اور ہم نے بے نظیر کو آزمایا، ہم نے نواز شریف کو آزمایا، بے نظیر 2 مرتبہ آئی، نواز شریف 2 مرتبہ آیا۔ اگر بے نظیر کے پاس کولیشن گورنمنٹ تھی، نواز شریف کے پاس تو 3/4 میجورٹی تھی، نواز شریف کے پاس تو 95% میجورٹی تھی۔ اگر نواز شریف بھی مسئلہ حل نہیں کر سکتا، اور اب تک بے روزگاری ہے اور مہنگائی ہے اور اب تک رشوت ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پارلیمنٹری نظام نہیں چل سکتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹری نظام کو خطرہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں پرووک نہیں ہونا چاہیے، اور اس گولڈن جوبلی سال میں ہمیں پارلیمنٹری نظام کو مضبوط کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ اور جب ہم پارلیمنٹری نظام کی بات کرتے ہیں تو ہمارا یہ مطلب ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس کو چیف ایگزیکٹو ہونا چاہیے، اور لیڈر آف دا ہاؤس یا پرائم منسٹر کو ایکسٹرا پارلیمنٹری فورسز کو بلیک میل نہیں کرنا چاہیے، دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے، پریشر میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ پارلیمنٹری نظام کو بدنام کرنے کے لیے سیاستدانوں کو بدنام کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دس از ڈاکٹر فاروق ارسلان صدیقی۔ آج وہ دن ہے جب ہم محترمہ کو خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اس موقع پہ مجھے وہ دن یاد آتا ہے جب 2013 میں میرا یونیورسٹی آف آکسفورڈ میں پی ایچ ڈی میں ایڈمیشن ہوا، اور ایک نئے طالب علم کی حیثیت سے جس طرح ایک نئے طالب علم کا شوق ہوتا ہے کہ تعلیمی ادارہ وزٹ کرے، اور خاص طور پہ آکسفورڈ جیسا شورۂ آفاق تعلیمی ادارہ، تو وہاں پہ میں نے محسوس کیا کہ وہاں کے نیٹیوز بی بی شہید سے والہانہ محبت کرتے ہیں، اور اس کا ثبوت انہوں نے وہاں پہ عام بات نہیں ہوتی کسی کا پورٹریٹ تعلیمی اداروں میں آویزاں کرنا۔ لیڈی مارگریٹ ہال جہاں سے محترمہ پڑھ کے گئیں، وہ اس کالجز میں جو کہ آکسفورڈ کے 38 کالجز میں سے ایک کالج ہے، وہاں پہ فارمل ڈنر اٹینڈ کرنے کا مجھے موقع ملا، وہاں پہ پورٹریٹ موجود ہے محترمہ کا۔ آکسفورڈ یونین ہال جس کی وہ پریزیڈنٹ بھی رہیں، وہاں پر ان کا پورٹریٹ آویزاں ہے، جو کہ ایک پوری دنیا کا لارجسٹ ڈیبیٹنگ چیمبر ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی جگہوں پر ان کا نام لیا جاتا ہے۔ میرا ملاقات وہاں پر ایک فیمس آتھر وکٹوریا شوفیلڈ سے ہوئی، جو کہ محترمہ کی بہت قریبی دوست تھیں اور ایک دنیا کی نامی گرامی ہسٹورین ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے موقعوں پر دیکھا گیا۔ اس کے علاوہ پاکستان آ کر بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے، ہم کسی جگہ بھی دنیا کے ملک میں چلے جائیں، کسی جگہ پر چلے جائیں، وہاں پر محترمہ کا نام بہت عزت و احترام سے لیا جاتا ہے، چاہے وہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہوں، چاہے وہ ایز اے پولیٹیشین ہوں، چاہے وہ ایز اے سوشل ورکر ہوں، چاہے وہ ایز اے وومن جو ہمارے ہیں خواتین کے لیے رول ماڈل کی بات ہو، ہر جگہ پہ ان کا نام جو ہے وہ سر فہرست ہے۔ یقیناً وہ ایک رول ماڈل ہیں ہر لحاظ سے۔
تو ایک بیٹی کی حیثیت سے، ایک ماں کی حیثیت سے اور ایک بہن کی حیثیت سے ہر طریقے سے وہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں، اور ہمیں ایک خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اس موقع پہ. اور ایز اے ٹیچرز ہم یہ ضروری ہے کہ ہم ایسے پاکستان کے ایسے ہیرے، ایسے پولیٹیشنز جو ہر مقام پر ہمارے لیے قابل تقلید ہیں، ان کے لیے ان کو ہم رول ماڈل بنا کر پیش کریں. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، ساتھیوں، السلام علیکم. مبارکباد آپ کو، آپ کی کامیابی پر، آپ کے فتح پر مبارکباد. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی نہیں ہے. الیکشن کے نتائج پورے قوم کی کامیابی ہے اور میں آپ کو اس کامیابی پر مبارکباد پیش کرتی ہوں. آج آپ نے اپنی بہن کو بہت بڑے اعزاز سے نوازا ہے اور اس کے کندھوں پر بہت بھاری ذمہ داری ڈال دی ہے. اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے جو کچھ میرے بس میں ہے میں وہ کروں گی. ابھی یہ ہم سب کا کام ہے جو پاکستان میں رہتے ہیں، جو اس ملک سے محبت کرتے ہیں، کہ ہم اکٹھا کام کریں اور یہ کوشش کریں کہ ہمارے ملک میں ہر ایک کو عزت نفس زندگی کا موقع ملے. شکریہ. پاکستان زندہ باد. اللہ کے لیے اور درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے. محترمہ جناب بے نظیر بھٹو صاحبہ بلا شبہ حقیقی معنوں میں ایک عظیم لیڈر تھیں. پاکستان کے لیے ان کی خدمات کو کسی طرح بھی نہیں بھلایا جا سکتا. بے نظیر بھٹو صاحبہ کی ایک بات جو مجھے ہمیشہ یاد آتی ہے، جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے بھائی چلے گئے، آپ کے والد صاحب چلے گئے، اپنی زندگی میں آنے والے اتنے صدمات کو آپ نے کیسے برداشت کیا، تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے کہا تھا، میں نے کربلا کی شیر دل خاتون مجاہدہ شام جناب سیدہ زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے صبر کا درس لیا اور ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر میں اتنے صدمات کو برداشت کرتی رہی. محترمہ بے نظیر بھٹو 27 دسمبر 2007 کو اس دنیا سے چلی گئیں، لیکن ان کی یادیں آج بھی ہمارے دل میں اسی طرح موجود ہیں. ان کی شہادت کے موقع پر ایک غزل میں نے ان کے لیے لکھی تھی، تو ان کے لیے میں پیش کرتی ہوں. پھر وہی حبس وہی خوف کا صحرا لوگو، بن گئے کرب کا عنوان جو دریا لوگو، اس کے جانے سے ہوئی شمع یکایک بے نور، چار سو پھیل گیا گھر میں اندھیرا لوگو، دیکھتے دیکھتے پتھرا گئی آنکھیں اپنی، ایک لمحے کے لیے وہ نہیں ٹھہرا لوگو، ڈھونڈتے ڈھونڈتے شل ہو گئے بازو اپنے، کون اب ڈھونڈ کے لائے گا سویرا لوگو، سبھی خودداروں کو سرکش رہی کہتی دنیا، مصلحتیں پھرتی رہیں شہر میں تنہا لوگو، میری سوچوں کے جزیرے میں دمکتا ہے ابھی، میری سوچوں کے جزیرے میں دمکتا ہے ابھی، وہ جو دیکھا تھا کبھی چاند سا چہرہ لوگو، پھر وہی حبس وہی خوف کا صحرا لوگو، بن گئے کرب کا عنوان جو دریا لوگو. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جب تلاوتنی کے بعد پاکستان تشریف لائی تھی تو آج بھی وہ چہرہ میری نظروں کے سامنے رہتا ہے، جو اپنے وطن میں آنے کے بعد خوشی سے تمتما رہا تھا اور مثل مہتاب اس سے چمک نکل رہی تھی. ناہید نیازی ان کے ساتھ تھیں. سب لوگ ایک پنڈال میں ہاتھ ہلا ہلا کر بے نظیر بھٹو سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محترمہ بے نظیر بھٹو کے درجات بلند فرمائے اور انہیں اپنے جبار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے.